تمام ناظرین کو میری طرف سے محبت بھرا سلام۔ یزید نے نواسۂ رسول کو قتل کروا دیا اور وہ یہ سوچتا تھا کہ ظلم سے عرب کے سارے لوگ میری بیعت کریں گے، میرے سامنے جھکیں گے، کوئی بھی میرے خلاف حسین کے بعد سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو کر کوفہ و شام کے بازاروں سے گزری تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگی اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی یہی سوچنے لگا کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے۔ جس نے اس خاندان کے ساتھ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ یوں مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تو یزید نے مدینے پہ حملہ کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 دن تک یزید کی فوج مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر صحابی رسول کے ناموس کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے، اور یوں مکے سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ پھر یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ میں آگ لگا دی۔ اس واقعہ کو آگے ہرا کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید پر لعنت کرتا رہا، لیکن یزید کسی کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا تھا، لیکن اللہ کی عدالت انصاف کرتی ہے۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید کا ہلاکت خیز اور بے انتہائی دردناک بیماریوں میں مبتلا ہو گیا۔ پیٹ کے درد اور ہاتھوں کے زخمی کے تکلیف سے مائع بیاب، یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اسی طرح تڑپتا رہتا تھا۔ اس کی آنتیں جلنے لگی تھی۔ وہاں کے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے، جل رہا ہے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا، لیکن جب پانی پیتا تھا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا اور اس کے محلے کے لوگ یزید کو اس حالت میں دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی وجہ سے ہے۔ بالآخر جب اسے اپنے موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو اپنے پاس بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ہی ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کے پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے ہمیشہ محروم رکھے کہ جس کی بنیادیں نواسۂ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بھڑک گیا اور شدت ناک عالم سے بستر پہ پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ اس لعنتی یزید سے اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ بہت قیمتی اور نجات قسم کے عطر بھی لگائے جاتے تھے لیکن پھر بھی بدبو نہیں جاتی تھی۔ اگر کوئی حکیم اس کے پاس آتا تو وہ بھی ناک اور منہ لپیٹ کر آتا تھا۔ اس کا پیٹ کیڑوں کا کھانا بنتے جا رہا تھا، تکلیف کی شدت سے چیختا تھا، پانی کا قطرہ حلق کے نیچے اترنے کے بعد کانٹوں کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ ان دنوں عرب کے بدترین سے بدترین نشے کو یزید کے سامنے پیش کیا جاتا تھا تاکہ یزید نشے میں رہے اور اس کو یہ درد محسوس نہ ہو، وہ پیاس کے لیے تڑپے نہ۔ ایسے نشے کی حالت میں سپاہیوں سے کہنے لگا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا تھا؟ تو لوگوں نے کہا شاید جنگل کی طرف نکلا ہے۔ تو وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو گھوڑے نے نواسۂ رسول کے قاتل کو اپنے پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کے لگام میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید گھسٹتے گھسٹتے اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرا، لیکن وہ گھوڑا نہ رکا یہاں تک کہ اس کا پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ چند روز تک اس کی لاش کو چیل اور کوے کھاتے رہے۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے سپاہی وہاں پہنچے۔ اس کی لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ ایک گڈھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو دفن کر دیا گیا۔ یزید کی قبر شام کی کسی گندگی کے ڈھیر کے نیچے دبی ہوئی ہے اور لوگ اس لعنتی یزید کی قبر کو دیکھ کر آج بھی لعنت کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ یزید نشان عبرت بن گیا۔ اس زمین پہ جو بھی ظلم کرے گا اللہ اس کا نام و نشان مٹا دے گا اور آنے والے نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دے گا۔
दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें। खुदा हाफिज़।